بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیرت میں ہم سابقہ مجلس میں بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی کہ آپ غار حرا میں جانا، علیحدگی میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا، یہ آپ کا معمول تھا۔ اور اسی طرح آپ کو سچے خواب آنا شروع ہوئے تھے جو کہ نبوت کی یا وحی کی ایک اس کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا اور غار حرا میں تھے، آپ عبادت میں مشغول تھے، تو یکا یکا آپ کے اوپر فرشتہ آتا ہے جبرائیل علیہ السلام، اور اس کا ذکر آتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے خود فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ پڑھو اقرا، تو میں نے کہا ما انا بقاری، کہ میں نے تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبوچا، یعنی خوب دبایا اور پھر چھوڑا، حتیٰ کہ میں جیسے یعنی کہ آدمی تھک جاتا ہے اس انداز سے کیفیت ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو پڑھا، کہا کہ پڑھو، پھر آپ میں نہیں پڑھا ہوا، حتیٰ کہ پھر دوبارہ سینے کے ساتھ لگا کے آپ کو دبایا اور پھر چھوڑا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ 5 آیتیں جو شروع کی ہیں انہوں نے پڑھ کر سنائی اور آپ نے 5 آیتیں پڑھی۔ اچھا، یہاں پر چلتے چلتے تھوڑی سی ایک غلطی کی اصلاح کرتے جائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جو سینے کے ساتھ لگا کے دبایا، اس سے کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کے سینے کا علم آپ کے سینے میں منتقل ہو گیا، ہاں جی، اور اس طریقے سے آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو نہیں پڑھ رہے تھے، اور پھر یہ دلیل ہے کہ سینہ بسینہ بھی علم سیکھا جاتا ہے، سینوں سے علم بھی منتقل ہوتے ہیں، اور پھر اس پر ان کے لمبے فلسفے چلتے ہیں، بزرگوں کے قصے کہانیاں اور جھوٹ اور کیا کچھ۔ یہ سراسر جھوٹا فلسفہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا آپ کو سینے سے لگانے کا مقصد آپ کے اوپر جو ڈر خوف کے جو ہیبت طاری تھی وہ دور کرنا تھا، سمجھے نا؟ اب آپ خود تصور کریں کہ آپ رات کے اندھیرے میں ایک غار میں پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے ہوں اکیلے، آبادی سے دور، اور اچانک آپ کے پاس کوئی آ جائے، کیا خیال ہے؟ لگتا تو ہے کہ عقل بھی جاتی رہے گی، صرف یہ نہیں کہ ہوش و حواس اڑیں گے۔ لیکن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی تھی کہ اچانک ان کو آنا ہے جبرائیل علیہ السلام کا، اور تو اس ہیبت کو دور کرنے کے لیے ان کا سینے سے لگانا یہ مقصد تھا، تاکہ انس پیدا ہو اور آپ پڑھنا شروع کریں۔ اور پھر آپ ابراہیم پہلے کیا کہتے ہیں؟ اقرا، پڑھو۔ اب جب پڑھنے کے لیے کچھ دیا نہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ تو جب یہ کہا کہ یہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی اس میں کوئی الجھاؤ کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ صوفیوں کے گمراہ کن فلسفے کہ جہاں سینہ بسینہ علم کے اور اس طرح کے چکروں کے، وہ یہاں سے لیے جاتے ہیں جو سراسر جھوٹ ہیں۔ تو خیر، آپ نے وہ یعنی کہ آپ کے اوپر یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد آپ کانپتے ہوئے، اب ہیبت ابھی تک اس کا اثر باقی ہے، تو کانپتے ہوئے گھر آتے ہیں اور آپ کے خدیجہ کو آ کے کہتے ہیں کہ دثرونی دثرونی او زمیلونی زمیلونی، کہ مجھ پر جو ہے کپڑا اڑاؤ چادر اڑاؤ، اور اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ نے چنا ہی آپ کے لیے اسی لیے تھا، ان موقعوں کے لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آپ کے ساتھ آنے والے حالات کیا ہوں گے، اور اسی لیے حضرت خدیجہ کو آپ کے لیے چنا گیا تھا۔ آپ کو کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کس لیے؟ کیوں رسوا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ؟ کن کو رسوا نہیں کرتا؟ بہت بڑا سبق ہے اس واقعے کے اندر۔ فرماتی انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہو، وتحمل الکل، اور جو کسی چیز کو کرنے پر قادر نہیں ہوتے ان کا سہارا بنتے ہو، تکسب المعدوم، جو بیچارے تہی دامن ہوتے ہو ان کو کما کے دیتے ہو، اور تقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو، وتعین علی نوائب الدہر، اور جو لوگوں کے زمانے کے مختلف طرح کی ان پر مصیبتیں تکلیفیں آتی ہیں ان میں آپ ان کی مدد کرتے ہو۔ تو آپ کے اس طرح کے بڑے بڑے کام ہیں، ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی ضائع کرے۔ اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے ہر اس بندے کے ساتھ جو یہ چیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ان کا سہارا بنتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ ان کے چچازاد تھے، چچیرے بھائی تھے، ورقہ ابن نوفل، بوڑھے آدمی تھے اور عیسائیت کے عالم تھے، تورات انجیل کے عالم تھے، اور مکہ میں ایسے لوگ کوئی شاذ و نادر ہی تھے، کوئی خاص نہیں تھے، کیونکہ مکہ کے لوگ جاہل لوگ تھے، مشرک تھے، تو لیکن یہ عیسائیت کا عالم تھا اور تورات انجیل پڑھتے تھے، تو حضرت خدیجہ ان کے پاس لے کے جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ویسے بھی نابینا تھے آنکھوں سے، تو بتاتی ہے جا کر کے اپنے بھتیجے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنو کہ آپ کا واقعہ کیا ہے۔ تو آپ نے اپنا واقعہ سنا ہے کہ جو غار میں پیش آیا تھا، ورقہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی ناموس، یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا، اور آپ اللہ کے نبی ہو، اور فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی۔ یعنی ورقہ بن نوفل یہ ساری چیزیں غیب، علم غیب سے نہیں بیان کر رہے، ساری چیزیں پڑھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے تورات انجیل میں یہ ساری تفصیلات پہلے سے بیان کی ہوئی تھی، تو ورقہ بن نوفل اسی لیے بیان کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ پیش آئے گا اور آپ اللہ کے نبی ہو۔ تو لیکن ورقہ جو ہے اس کے بعد فوت ہو گئے، یعنی آپ پر دوسری وحی آنے سے پہلے ہی، جس میں آپ کو باقاعدہ نبوت ملتی ہے اور آپ کو دعوت کا حکم ملتا ہے، اس وقت اس سے پہلے ورقہ فوت ہو گئے۔ لیکن ورقہ کیا صحابی ہیں؟ ہم بعض علماء کا کہنا ہے کہ کوئی ورقہ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے، آپ کو نبی مانا انہوں نے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، آپ کو نبوت ملنے والی ہے، تو اس لیے اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو اللہ کلیہ یہ سب سے پہلے آپ کے اوپر وحی یہ تھی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کتنی دیر بند رہا؟ روایات میں اس کا کوئی صحیح تعین نہیں ہے کہ کتنا عرصہ بند رہا، کچھ مہینوں کا نام لیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کچھ دنوں تک۔ تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جو ہے وہ اس بات کی تشویش ہوتی ہے کہ وحی آنا بند کیوں ہوئی، اگر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو وحی آنا بند کیوں ہوئی، تو اس پر آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ ایک دن جب آپ اسی پریشانی کے عالم میں تھے تو آپ دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہیں اور پورا افق ان سے ڈھکا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ پر ہیبت طاری ہوتی ہے، ظاہر بات ہے عجیب منظر دیکھ کر، اور آپ پر دوسری وحی نازل ہوتی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ سورہ مدثر کی پہلی 5 آیتیں کہ کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، یہاں پر آپ کو حکم دیا گیا اٹھ کر اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ پہلے سے کیا تھا؟ صرف آپ کو وحی نازل ہوئی تھی، آپ کو حکم نہیں دیا گیا کوئی، لیکن اب آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ، لوگوں کو دعوت دو۔ تو یہاں سے آپ کو آپ کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے اور آپ کو آگے دعوت کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دعوت کیا تھی؟ شروع کی دعوت صرف حکم دیا گیا تھا، لیکن کن کو دینا ہے ابھی تک اس کا کوئی دائرہ محدود نہیں کیا گیا تھا، اس لیے آپ نے اپنے خاص لوگوں کو دعوت دی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے جان چکی تھی، پتہ چل چکا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ابوبکر صدیق آپ پر ایمان لائے، ان کو دعوت دی، اور پھر ابوبکر صدیق کے ذریعے سے ہی اور لوگ بھی جو اسلام میں داخل ہوتے رہے، تقریباً 10 مبشرہ جتنے بھی ہیں یہ سبھی وہ لوگ ہیں جو ابوبکر صدیق کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح حضرت علی بچوں میں سے ایمان لائے، آپ کے غلام تھے زید بن حارثہ، وہ ایمان لائے۔ لیکن ان میں سب سے پہلے کون ہے، اس میں مورخین کا اختلاف ہے، لیکن جو صحیح یا سب سے معقول یا جو مناسب بات ہے وہ یہ کہا جائے کہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے ابوبکر صدیق، اور بچوں میں سے حضرت علی، غلاموں میں سے زید بن حارثہ، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں جو سب سے پہلے آپ پر اسلام لانے والے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو حکم آیا انذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ڈراؤ۔ پھر آپ کی دعوت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے،
اور پھر دوسرے لوگوں تک بھی آپ دعوت دینا شروع کرتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو خاص طور پر، اور اس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لوگوں کی دعوت رکھتے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کی دعوت رکھتے ہیں گھر میں، اور مقصد یہ تھا کہ ان کو اللہ کا دین سنائیں، ان کو دعوت دیں۔ آپ نے دعوت دی بھی، لیکن ابو جہل جیسے بدماشوں نے آپ کے اس پروگرام کو جو ہے وہ یعنی کہ ناکام کرنے کی کوشش کی کہ بھی یہ باتیں جو کر رہا ہے اس کی باتیں نہ سنو، اس طرح کی باتیں کر کے اس نے لوگوں کو آپ سے پھیرنا چاہا، لیکن آپ کا مقصد پورا ہوا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کا حکم سنایا اور لوگوں کو دعوت دی۔